میرا نام سمیرہ بشیر ہے، میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا ٹھپا سٹیمپ لگنے کے باوجود موجودہ امریکی ریاست اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کی مالداری ہونے کی اور پوری دنیا پہ اسرائیل کا رول کرنا کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہن جی آپ کا نام کہیں گے ذرا، نام آپ اسے دہرائیں گے؟ سمیرہ بشیر میرا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ سمیرہ بشیر۔ سمیرہ، کوئی بھی غیر مسلم خاتون ہے ادھر؟ کوئی بھی غیر مسلم خاتون ہے نہیں سر۔ جو سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا سوال دہرائیں گے ذرا، لیکن آہستہ سے، جی کیونکہ مائکروفون ذرا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا جو سٹیمپ لگانے کے باوجود موجودہ اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کے مالدار ہونے کی مجھے ذرا وجہ، سننے میں نہیں آ رہا، خالی یہ سننے میں آ رہا ہے قرآن مجید میں یہود کا سٹیمپ۔ آپ ذرا آہستہ سے بات کریں، آپ میں بھی صحیح بات کریں، لیکن مائکروفون سے سننے میں نہیں آ رہا ہے اسپیکر سے۔ آپ پھر سے سوال دہرائیں گے؟ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پہ رول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کا سوال صحیح طریقے سے سنا، آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں لکھنے کے باوجود یہود کیوں دنیا کو رول کر رہے ہیں، برابر؟ جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے، مجھے پتہ نہیں خواتین بھی اس تقریر میں موجود ہے۔ جب میں نے آپ کا خیر مقدم کیا تو میں نے خواتین کا نام نہیں لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں خواتین میرے بہنوں کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ مجمع اتنا بڑا ہے، مجھے دکھ رہا نہیں ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ قرآن مجید میں یہود کا ذکر کرنے کے باوجود، ان کا سٹیمپ لگنے کے باوجود کیوں یہود پورے دنیا پہ رول کر رہے ہیں؟ جی سر۔ میرے علم کے حساب سے یہود بالکل صحیح ساری دنیا پہ رول کر رہے، اور رول کر رہے دو وجہ کی وجہ سے۔ نمبر 1، وہ ساری بینک، جتنے بینک ہے ربا بینک دنیا کے، اس کے سرتاج ہے یہود۔ آپ جتنے بینک دیکھیں گے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا جتنے امریکن بینک ہے، آپ سنیں گے فورٹ ناکس، آپ سمجھیں گے یہ یو ایس اے گورنمنٹ کا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہود کا ہے۔ تو یہود نے پوری دنیا کو ربا کے اندر ڈبا دیا، ربا لینے سے، انٹرسٹ لینے پہ مجبور کیا۔ آپ کو بولتے ہیں استعمال کرو کریڈٹ کارڈ، 1 مہینے میں واپس دو، نو پرابلم، 1 مہینے سے زیادہ ہم انٹرسٹ چارج کریں گے۔ ابھی انسان جب استعمال کرتا ہے کریڈٹ کارڈ، پہلے بار برابر، بعد میں ارے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ ربا میں ڈوب جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی مانیٹری فنڈ IMF کیا کرتی ہے؟ کئی ملکوں کو لون دیتی ہے، لون دے کے آپ سے غلط کام کرواتی ہے۔ ہم لیتے کیوں لون ان سے؟ اللہ جب بولتا ہے ربا حرام ہے، آپ ان سے لون لیتے کیوں؟ آپ ان سے اگر لون لیں گے ربا پہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا، لیکن ہمارے مسلمان ملک کو پیسے سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، اللہ سے زیادہ پیسے سے محبت ہے۔ تو ہم خود مسلمان ملک جاتے ہیں یہود کے پاس۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82۔ کیا اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ محبت جو کرتے مسلمان سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نصارہ ہوں، میں کرسچن ہوں، اور سب سے زیادہ دشمن ہے یہود۔ قرآن کی آیت ہے۔ پھر بھی ہم قرآن کی آیت کو نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہوئے سمجھتے کہ ہمیں پیسہ بچا سکتا ہے۔
ہمارے پڑوسی ملک ہے، پڑوسی ملک. یہ پڑوسی ملک مطلب آپ کا نظر ایک طرف زیادہ ہٹا کے جائے، پڑوسی ملک دوسرے پڑوسی ملک بھی ہے. امریکہ کو 20 سال سے زیادہ ناک میں دم لے کے آئے کہ نہیں؟ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں، انڈیا کا نہیں. پڑوسی ملک بولے تو پہلا رشیا ہے، ان پہ حملہ کیے تو امریکہ نے ان کی ٹریننگ دی. پھر امریکہ نے جب حملہ کیا ان نے بولے ہم ہمارے دھرتی پہ کس کو آنے نہیں دیں گے. افسوس کی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ امریکہ نے ٹریلین آف ڈالر خرچہ کی 20 سال تک، پھر بھی انہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے پڑا. کیوں؟ ان کے پاس اللہ کی مدد تھی. تعداد میں کتنے؟ 35 یا 36 ملین. کئی ملک جو اس سے زیادہ ہے تعداد میں، ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ لاسٹ ایئر جتنی کرنسی دنیا کی تھی سب سے بہترین کرنسی تھی افغانستان کی. کیوں؟ وہ ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کرتے. ان کو IMF سے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس کی مدد چاہتے ہیں. میں نے کہا نا یہ دنیا امتحان ہے. یہ ساری دنیا جو ہم زندگی ہم جی رہے امتحان ہے. تو یہ انٹرسٹ کے ذریعے وہ سارے انسانوں کو اپنے چنگل میں گرفت کرنا چاہتے ہیں. ہم تجارت کرتے تو بینک سے لون لیں گے، لون لے لیں گے تو کیا ہوئے گا؟ ارے کیا مر جائیں گے. آپ کو اچھی گاڑی چاہیے، اچھا محل چاہیے، اچھی گاڑی آخرت میں کرو نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا. اور افسوس کی بات ہے اللہ نے ہم مسلمان ملک کو اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے. میرے علم کے حساب سے ٹاپ 100 ریچسٹ انسان دنیا میں 95% سے زیادہ مسلمان ہیں. یہ بل گیٹس، جیف بیزوس اپنے کھیسے میں رکھیں گے ان کو. ایلون مسک، ایک مسلمان گلف کنٹری میں اس کی پرائیویٹ کمپنی ہے. ان لوگ ریچ ہے کیونکہ لسٹڈ کمپنی میں. میں خود جانتا ہوں، باقی لوگ کو چھوڑو، میں خود جانتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں کئی مسلمان کو جانتا ہوں جو بل گیٹس کو ایک حصے میں رکھیں گے، ایلون مسک کو دوسرے حصے میں. میں خود جانتا ہوں، مل چکا ان سے. اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، کالا سونا دیا ہے. ہم کیا کرتے؟ یہود کے بینکوں میں رکھتے. پھر یہود آپ کو کٹ پتلی کی طرح نچاتے. آپ کچھ کریں گے تو ہم پیسہ لے لیں گے تمہارا. ہمارے مسلمان ملک پہ ہم حملہ کرتے، فلسطین پہ، غزہ پہ. کیا کرتے ہم؟ کچھ نہیں. تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہم؟ تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک تقریر کی ہے، پھر سے تقریر کیا کروں، میں مقرر ہوں، جس میں کہا گیا ہے 15 نقطے امت کے لیے، فلسطین کے لیے. اور اس میں کہا ہوں میں 14 پوائنٹ. جس طریقے سے نیٹو ہے، نارتھ الائنس ٹریٹی آرگنائزیشن، 31 ملکوں کا الائنس ہے، امریکہ یورپین کنٹری کا، امریکن کینیڈا یورپین کنٹری کا. اگر آپ ایک ملک پہ حملہ کرتے گویا کہ آپ سارے 31 ممالک پہ حملہ کرتے. ہم مسلمان کیوں نہ میکٹو بناتے؟
مسلم ٹریٹی، مسلم کنٹریز ٹریٹی آرگنائزیشن کیوں نہیں مناتے؟ کیوں نہیں مناتے؟ کہ آپ ایک بھی ممالک 57 ملک ہے جو میجورٹی مسلم ہے، کیوں نہیں الائنس بناتے؟ اگر آپ ایک بھی ملک پہ حملہ کریں گے گویا کہ سب ممالک پہ کیے، کیا ہوئیں گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوئیں گا؟ ہم شہید ہوئیں گے۔ میں تو روز دعا کرتا ہوں میرے تہجد میں، اللہ میری مال اور میرے جان تیرے نام پہ قربان ہو۔ انڈیا میں